بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ اور العلم ٹرسٹ کے اشتراک سے اس سوال و جواب کی محفل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اولیاء مقبول جان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اس کے لیے وقت نکال کے تشریف لائے۔ اب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ گزشتہ ہفتے کے جتنے اہم موضوعات اور واقعات جو ہیں ان پر گفتگو فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نزدیک گزشتہ ہفتے کا سب سے اہم واقعہ تو یہ ہے کہ کل حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک اور 4 مختلف شیڈول بینکس کے ذریعے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اپیل میں چلے گئی ہے، اور نواز شریف صاحب نے اپنی وہ روایت برقرار رکھی ہے کہ 1992 میں جب شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت یہ سود کے خلاف اپیل بجائے اس کے کہ اس کو غنیمت جانتے اور کہتے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ہتھیار آ گیا ہے کہ ہم سود کے خلاف یہاں پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، یہ اپیل میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی سی تاریخ آپ کو بیان کر دوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے اور ہم کیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ 1956 کے آئین کے بعد ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کام سونپا تھا کہ آپ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکالیں کہ ربا جو ہے، جو کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اس کے بارے میں کوئی ہم ایک بہتر طریقے سے ہم ایک شاندار نظام قائم کر سکیں۔ خود 1948 میں قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا تو ان کی لائن بہت خوبصورت ہیں کہ I personally watch with keenness the research work of the research department of State Bank that it should evolve a banking practices compatible according to the Islamic social system۔ میں پورا مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن میننگ اس کے یہی تھے، اور بات یہاں نہیں ختم ہوتی تھی۔ قائد اعظم نے آگے کہا تھا کہ the Western economic system has created such a mess that only a miracle can save it۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک شاندار قسم کا ایسا نظام بنائیں بینکاری کا جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، اور ہم مغرب کے نظام کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا گند ہے کہ جس گند کو شاید کوئی معجزہ ہی بچا سکے۔ اس کے بارے میں جب آئین بنا تو وہ نہیں، انہوں نے 1.5 سال کے اندر ایک پورا نظام کار جو ہے اس کو بنا کے رکھا، لیکن چونکہ ایوب خان کی گورنمنٹ آ گئی پھر ہوتا رہا، لیکن اس کو آگے نافذ نہ کیا جا سکا۔ ضیاء الحق چونکہ بہت بڑے اپنے اسلام کے دائی تھے تو ضیاء الحق صاحب نے ایک اسلامک لاز جب نافذ کیے تو اسلامک لاز کے اندر انہوں نے ایک خاص کلاز رکھ دی کہ تمام وفاقی شرعی عدالت ہر کام کر سکتی ہے، لیکن فائنینشیل میٹرز کے لیے 10 سال کے لیے پابندی ہے، یعنی 10 سال کے لیے اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ نافذ نہیں ہوگا، باقی سارے حکم نافذ ہوں گے۔ زنا پہ نافذ ہوگا، چوری پہ نافذ ہوگا، فلانے پہ نافذ ہوگا، بینکنگ پہ نہیں نافذ ہوگا۔ تو جیسے ہی وہ 10 سال کا عرصہ ختم ہوا اسلامی فیڈرل شریعت کورٹ کا، تو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اب پٹیشن دائر کریں، تو 90 کے قریب جو ہے وہ پٹیشنیں وہاں پر دائر ہو گئیں وفاقی شرعی عدالت میں۔ وفاقی شرعی عدالت میں محنت کر کے 89 سے لے کے 3-4 سال لگا کے مولانا تقی عثمانی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے فیصلہ اس میں انہوں نے لکھا، اور وہ بہت بڑی فتح سمجھ جا رہی تھی۔ بہت خوبصورت، بہت تفصیلی فیصلہ ہوا اور تمام قسم کے بینکاری کے سود کو انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ لیکن اس کے فوراً ہی بعد جیسے ہی وہ فیصلہ آیا تو نواز شریف صاحب فوراً اس کے خلاف اپیل میں چلے گئے اور سپریم کورٹ میں ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی سپریم کورٹ میں جج پورے نہیں ہونے دیے، نہ انہوں نے پورے ہونے دیے اور نہ بے نظیر نے پورے ہونے دیے کہ کہیں کسی طور پر یہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کی بدقسمتی اور ہماری خوش قسمتی کہ مشرف جس وقت آیا تو مشرف کے دور کے اندر وہ ان سے وہ کیونکہ پتاپی بہت زیادہ تھی تو اس میں وہ بینچ پورا ہو گیا۔ تو اس میں 5 لوگ ہوتے ہیں، ایک اس کے اندر منیر احمد خان تھے، ایک اس میں جسٹس خلیل الرحمان تھے، ایک اس میں جسٹس وجی الدین احمد تھے، ایک مولانا تقی عثمانی تھے اور ایک محمود احمد غازی تھے۔ تو انہوں نے محنت کرا کے انہوں نے
ایک فیصلہ جو ہے وہ تحریر کر دیا. جیسے بھی تحریر کر کے اس کے اناؤنسمنٹ کا وقت آیا تو ان کو تو فوراً ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کیا ہوگا. تو مشرف صاحب اس وقت انہوں نے ایک سیکورٹی کونسل بنائی ہوتی تھی جس میں بڑے بڑے لوگ رکن تھے, وزارت تو بنی نہیں تھی. تو انہوں نے محمود غازی صاحب سادہ آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سیکورٹی کونسل کا رکن بنانا چاہتے ہیں, آپ حلف اٹھا لیں. تو شام کو انہوں نے حلف اٹھایا. صبح جب وہ سپریم کورٹ پہنچے تو انہوں نے کہا اب تو آپ جج نہیں رہے کیونکہ آپ نے دوسرا حلف اٹھا لیا ہے, تو جج ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اچھا میں بیک ڈیٹ میں دستخط کر دیتا ہوں. تو انہوں نے بیک ڈیٹ میں دستخط, تو بیک ڈیٹ میں دستخط نہیں ہو سکتے, دستخط تو آ جائے. تو بڑی پریشانی بن گئی. تو پھر جب کانسٹیٹیوشنل اٹھا کے پڑھا گیا تو یہ ہمارے لیے اللہ کا فضل تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا میکسیمم آف دا ٹو, تو وہ بچت ہو گئی, تو وہ فیصلہ آ گیا. تو مشرف چونکہ تیز آدمی تھا تو مشرف نے UBL کو کہا کہ تم اپیل کرو, میں سامنے نہیں آتا ہوں. تو انہوں نے UBL نے اس کے خلاف 99 کے اس فیصلے کے بعد دسمبر کے بعد انہوں نے فیصلے میں اپیل کر دیا. اور یہ تاریخ کا بدترین فیصلہ ہے شاید کہ اس کے اندر یہاں سے رضا کاظم صاحب سے ان کو اٹھایا گیا, وہ وکیل لگے, وہ جا کے وہاں پر اس پہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ غلط استعمال کیا گیا ہے. سپریم کورٹ میں کبھی بھی فیصلہ واپس نہیں بھیجا جاتا, کالعدم قرار دے کے اس فیصلے کے اوپر اس کو واپس جو ہے ریویو جو ہے اس میں اپنا فیصلہ لکھا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ لکھتی, انہوں نے واپس شرعی عدالت کو فیصلہ بھیج دیا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. 2000 سے لے کے اب تک 20 سال, تقریباً 19 سال 10 مہینے کے بعد کبھی ادھر پیشی, کبھی ادھر پیشی, کبھی ادھر پیشی, کبھی ادھر پیشی. تو آج سے کو 2-1 مہینے پہلے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں اب انہوں نے دوبارہ فیصلہ کر لیا تھا اور اس 1 جون کو وہ تمام قوانین جو سود کے مطابق تھے وہ قلعدم ہو گئے تھے. تو اب اس کے اوپر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کم جو ظاہر بات ہے اس قلعدم آپ تو بینک میں انٹرسٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ظاہر بات ہے تمام نل اینڈ وائڈ قانون ہو جاتے تھے. تو انہوں نے پھر آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ انہوں نے اور 4 بینکوں نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے ایما کے اوپر سپریم کورٹ میں اپیل کرتی ہے. اور ہم پھر ایک دفعہ ان لوگوں کے مخالف جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ تھا اس کا اعلان ہو گیا ہے, ہمیں پھر ٹرک ہوتی ہوئی سے لگا دیا گیا ہے. ابھی ہم پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے, سب کچھ کریں گے. مجھے آج بھی وہ عبدالودود خان صاحب یاد آتے ہیں جو سعودی عرب سے نوکری ووکری چھوڑ کے آئے تھے اور وہ شیخ محمود احمد صاحب کا وہ پورا پلان وہاں پیش کر رہے ہوتے تھے اور سپریم کورٹ میں ہم جاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں نصرت ملے گی, ہمیں فتح ملے گی. تو تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس اللہ اس کے رسول کی جنگ کی حکومت جو کھڑی ہوئی ہے اس میں کتنے بادشاہ علماء کرام بھی ہیں کہ جن کے ووٹوں سے یہ حکومت قائم ہے اور پتہ نہیں کیا منہ لے کے قیامت کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کیا کریں گے. سب سے بڑی جنگ ہے اور یہ ایک بنیادی آج کا ایشو ہے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت ہے. اس کے اوپر سوال جواب کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ سوال کریں گے میں دکھ رہوں گا اور تو کچھ نہیں ہے. تو میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اس کے اوپر اتنے شاندار قسم کے جو ہیں متبادل سب لوگوں نے تیار کر لیے ہوئے ہیں کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, لیکن کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں کہ کوئی IMF سے باہر نہیں نکلنا چاہتا, کچھ مانیٹری سسٹم سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. تو یہ صورتحال ایک تو یہ صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. دوسری جو کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اب میں بڑی تکلیف میں, ابھی مجھے 2 گھنٹے پہلے پتہ چلا ہے اور میں 2 گھنٹے پہلے اس پہ ٹویٹ کیا ہے اور وہ سچی بات ہے کہ میں تکلیف میں تھا. دوسری چیز جو ہے کہ ابھی اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے تقریباً ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے. ڈیفالٹ یہ نہیں ہوتا, ڈیفالٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرضے کی ادائیگی جو ہے وہ اس نہیں کر پاتے تو آٹومیٹک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. تو اس وقت تمام جتنی بھی مطلب میں نے اگر کسی کو پیسے بھیجنے ہیں یا کسی بندے نے اپنا قرض ادا کرنا ہے کسی باہر تو بینکوں نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ فارن ایکسچینج باہر نہیں لے سکتے. تو انڈیویجول لیول پہ تو ہم ڈیفالٹ میں آ گئے ہیں. اسٹیٹ بینک نے تین اپنا دن کی 4 دن کی سیکورٹی رکھ دی ہے. تو پبلک ڈیفالٹ تو شروع ہو گیا ہوا ہے اور آگے جو ہے ریاست کب ڈیفالٹ میں جاتی ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گا. اب میں 2-3 چیزیں جو ہیں اس کے میں نے سوال ہم کر لیں گے انشاءاللہ مزید. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو آپ کتنا بھی برا کہیں لیکن اس کے اندر ایک اوریجنلٹی تھی, ایک کام وہ کرتے تھے. میں آج خاص طور پہ کل 2-3 دن سے میں ایک بہت بڑی صورتحال کو دیکھ کے اب میں ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ 1969 میں انڈیا نے تمام بینکس نیشنلائز کر لیے تھے
اور آج تک نیشنلائز ہیں ان کے بینک. 26,000 ارب روپے جو ہیں آپ کا قرضہ ہے جو آپ نے بینکوں سے لیا ہوا ہے. پاکستان میں بینکنگ نہیں ہو رہی کسی طور پر بھی. پاکستان میں بینک میرا اور آپ کا ڈپازٹ اکٹھا کرتے ہیں اس میں 97% ڈپازٹ جو ہے وہ حکومت کو قرض دے دیتے ہیں. حکومت میرے اوپر ٹیکس لگا کے مجھ سے سود لے کے آپ کو ہی واپس سود کی صورت واپس کر دیتی ہے. یہ بینکنگ ہو رہی ہے. نہ وہ کسی انڈسٹری کو قرضہ دیتے ہیں نہ وہ کسی اور چیز کو قرضہ دیتے ہیں. تو یہ میں آج اس کے سارے کے سارے ایڈوانٹیجز لے کے آیا تھا. اس میں ہم گفتگو ہوگی تو ہم کریں گے کہ 73 میں بھٹو صاحب نے اس کو کیا تھا تو ان کو ایک اسٹیبلٹی ملی تھی, ایک سکھ کا سانس مل گیا تھا. اب اس وقت آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو آپ دیتے ہیں قرضہ ادا کرتے ہیں اس میں آدھا قرضہ جو ہے آپ جو ہے میرا اور آپ کا ہے. باہر کا تو $37 جو 26,000 ارب جو ہم نے لوگوں کا لیا ہوا ہے, اس کو کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بینک میں فوراً نیشنلائز کر, لیکن آپ بینک نیشنلائز نہیں کریں گے. میاں منشا کو کون ناراض کرے گا, فلاں کو کون ناراض کرے گا. ان لوگوں کا کاروبار چلا ہوا ہے. حالت یہ ہے کہ یہ سب لوگ ہمارے کاروبار کی بنیاد کے اوپر اتنے 15 35 36 منزلہ عمارتیں بناتے ہیں, ٹورس کرواتے ہیں, فلاں کو افورڈ کراتے ہیں, اس کو کرتے ہیں. تو یہ اب 50 سال ہو گئے ہیں انڈیا نے نیشنلائز کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کیا ہوا ہے. تو آپ اگر ہم کر لیتے ہیں تو کم از کم آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا برڈن جو ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے. نہ ہمیں IMF کے بعد جانا پڑتا ہے, نہ ہمیں کسی اور چیز کی صورتحال بڑھتی پڑتی ہے, صرف فارن ایکسچینج کی صورتحال میں ہم کچھ ہو جاتا ہے. پبلک کا پیسہ ہے, ہمیں آپ یوز کر رہے ہو, آپ کے پاس آ جائے گا, سیکورٹی کے حساب سے بھی ٹھیک ہو جائے گا, بینکرپسی کے حساب سے بھی ٹھیک ہو جائے گا, ایک ساورن گارنٹی بھی پاکستان گورنمنٹ کی آ جائے گی. لیکن یہ نہیں کریں گے. میں 2 دن سے مستقل اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. تو لیکن اس ساری صورتحال میں اور بھی سوالات ہیں تو انشاءاللہ عزیز گفتگو کریں گے, لیکن یہ 2 بنیادی چیزیں جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی.